کہ میں اگر کوئی بھی کام کرنے لگا ہوں تو اس میں میرے لیے کیا ہے, مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو کہ انسانیت اس کو فیس کر رہی ہے, اور یہ فیکٹ ہے ہم میں سے ہر انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے یا کرنا چاہتا ہے تو پہلی سوچ دماغ میں ہی آتی ہے, ہاں میں کروں گا تو لیکن مجھے کیا ملے گا. اچھا میں تیرے پاس 2 گھنٹے کام کرنے آ جاؤں گا لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا. اچھا میں یہ جاب کر لوں لیکن مجھے کیا فائدہ ہے. ہر چیز میں ہم اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور جو انسان اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ساری زندگی اپنا فائدہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ جس نے فائدہ واقعی حاصل کرنا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں شروع میں کلیئر ہو جاتا ہے, اور یہ کلیئرٹی ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. اور پھر یہاں پہ ایک اور, اس میں آگے آنے سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کے اندر پرابلم کیا ہے اس چیز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب انسان اس سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے نا کہ میرا فائدہ کیا, ہر چیز میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے, تو کیا ہوتا ہے پھر انسان کی ایکسپیکٹیشن انسانوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. وہ کسی بھی انسان کا کام صرف اس وقت کرتا ہے جب اس کو اپنا ذاتی فائدہ نظر آتا ہے, اور اگر اس کو وہ فائدہ نہیں ہوگا تو کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. اور اگر وہ فائدہ اس کو جو نظر آ رہا تھا اور اس نے وہ کام بھی کر لیا لیکن اس کام کے نتیجے میں اس کو فائدہ نہیں ملا تو فرسٹریشن ہوتی ہے, کیونکہ فرسٹریشن وہیں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور آپ نے جب شروع میں ایکسپیکٹیشن ایک بندے سے لگا لی کہ یہ مجھے فائدہ دے گا, اور جب نہیں ملے گا تو فرسٹریشن ہوگی, اس بندے سے تعلق بھی خراب ہوگا, اس کے خلاف دل میں بغض آئے گا, اس کے خلاف دل میں عجیب و غریب خیالات آئیں گے, پھر اس بندے کے خلاف بیٹھ کے 10 جگہوں کے اوپر اس کی برائیاں کریں گے. وہ سارے کا سارا جو آگے کچرا سٹارٹ ہوتا ہے پھر یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. ہمارا دین ہمیں کیسے اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ کی پروگرامنگ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ بڑا کلیئر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا, اپنی بندگی کے لیے بھیجا. جب انسان اپنا یہ فوکس کلیئر کر لیتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا ہی اللہ کو راضی کرنے ہوں, میں ہر وہ کام کرنے آیا ہوں جس سے اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی بندگی ہو جائے, تو جب انسان کا فوکس ہی اللہ کی بندگی ہوتا ہے تو اس فوکس کو سامنے رکھتے ہوئے جب انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی بھلائی بھی کرتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن انسانوں سے نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو جب ہر چیز میں فوکس چینج ہو جاتا ہے تو پھر کسی سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی, اور جب ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوگی تو فرسٹریشن نہیں ہوگی, سیلفشنس نہیں آئے گی, خود غرضی نہیں آئے گی. انسان بے لوث ہو کے دوسروں کے لیے کام کرے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ ایسے انسان کے اعمال کو اور اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا, بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ شخص اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو جب انسان, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم جب کسی کی مدد کریں گے تو اس کی مدد کرنے کے بدلے میں چاہے ہمیں اس شخص سے کوئی فائدہ نہیں آئے, چاہے کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ ہمیں وہاں سے نہ مل رہا ہو, لیکن اس کی مدد کرنے کے بدلے میں ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. اور جس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو جائے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے, اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتا ہے. اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ ان کتابوں میں آپ کو سولوشن نہیں ملے گا. اور ہمیں ایک سیٹسفیکشن کیوں ملتی ہے کہ اگر ہمیں کسی انسان سے کچھ نہیں بھی ملا تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, وہ کلیئرٹی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ مجھے آخرت میں دے دے گا. وہ فیوچر کے بینیفٹ کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, وہ جو امید ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں, وہ امید انسان کو تقویت دیتی ہے, وہ امید انسان کے دل کو بڑا کرتی ہے, وہ امید انسان کو وسعت قلب عطا کرتی ہے, کیونکہ اس کا دل بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے. تو جس بڑی ذات کی خاطر وہ عمل کرتا ہے تو اس کا چھوٹا عمل بھی اس کو کھڑا رکھتا ہے اور اس کے اندر اس کو سیٹسفیکشن دیتا ہے.